رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ مانور اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور اس کی شیلف پر نیا لیبوبو ڈول رکھا ہوا تھا، یہ وائرل ڈول جو ہر کسی کے انسٹاگرام پر مشہور ہے۔ ڈول کا چہرہ بڑی آنکھوں اور تیز دانتوں کے ساتھ کیوٹ لگتا تھا۔ مانور نے سوچا، بس ایک اور کیوٹ ڈول، اور اس نے اسے اٹھایا۔ جب مانور نے ڈول کو شیلف سے اٹھایا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ڈول کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی ہیں اور وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہی ہو۔ وہ ہلکی خوفناک ہنسی بھی سن سکتی تھی جو اس کے دل کو تیز دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مانور نے ڈول کو بیگ میں رکھا اور بستر پر رکھ دیا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈول کی پوزیشن بستر پر تھوڑی سی بدل گئی تھی۔ مانور نے سوچا، شاید میں نے غلط جگہ رکھ دیا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو ڈول اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ رات کو مانور نے دیکھا کہ ڈول چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی چمک رہی تھیں۔ ڈول کی ہلکی سانس اور ہنسی سنائی دی، کھیلو مجھ سے۔ مانور نے پہلی بار واقعی خوف محسوس کیا۔ اس نے ڈول کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تم زندہ نہیں ہو سکتی، مگر ڈول کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے جیسے وہ سن رہی ہو۔ مانور نے ڈول کو شیلف پر واپس رکھنے کی کوشش کی۔ ڈول نے تھوڑی سی حرکت کی اور آنکھیں پوری طرح چمکی، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ مانور کا خوف عروج پر تھا۔ اس نے ڈول کو پھینک کر کمرے سے باہر نکالا، مگر جب اس نے بالکونی سے دیکھا تو ڈول کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہلکی ہنسی سنائی دی۔ مانور کے فون کی فلیش لائٹ آن ہوئی اور ڈول کی سائے کمرے میں حرکت کر رہی تھی۔ مانور نے ڈول کو گھر کے صحن میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن ڈول زمین پر گرنے کے بعد بھی کھڑا ہو گیا اور آخری سرگوشی کی ہنسی چھوڑ گیا۔ مانور نے کمرے کے ہر کونے کی جانچ کی، لیکن ڈول کہیں نہیں تھا۔ مگر جب وہ سونے گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈول کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ مانور نے اپنی آنکھیں جھپکائیں، مگر وہ ابھی بھی خواب میں تھی۔ ڈول نے ایک قدم بڑھایا اور دھیمی سرگوشی کی، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکو گی۔ مانور کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے کا دروازہ کھولا، مگر کمرے کا ہر کونا خالی لگ رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ ڈول کی چھوٹی چھوٹی ہنسی کمرے میں گونج رہی ہے، لیکن ڈول کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مانور نے دل کی دھڑکن سنبھالی اور سوچا، شاید یہ صرف خواب تھا۔ لیکن اچانک اس کی الماری سے ڈول کا سایہ باہر نکلا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مانور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ قدم بڑھاتی ڈول اس کے پیچھے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ کمرے کی روشنی پلک جھپکتے بجھ رہی تھی اور ڈول کا سایہ دیوار پر بڑھتا اور سکڑتا جا رہا تھا۔ مانور نے فلیش لائٹ جلا دی، مگر ڈول اچانک غائب ہو گیا، لیکن اس کی سرگوشی کی ہنسی اور چمکتی آنکھیں ہر طرف نظر آ رہی تھیں۔ مانور نے خوف کے مارے خود کو بند کمرے میں چھپایا، لیکن رات بھر وہ ڈول کی ہلکی ہنسی اور دھیرے دھیرے بڑھتے قدموں کی آوازیں سنتی رہی۔ مانور نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ قدم بڑھاتی ڈول نے ایک زبردست قدم بڑھایا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اور پھر ڈول کے ہاتھ مانور کی طرف بڑھے اور اس کا جسم ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ مانور نے دیکھا کہ اس کے اپنے ہاتھوں کی شکل بدل رہی ہے، اس کی آنکھیں بھی ڈول کی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں جیسی ہونے لگیں۔ اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے سخت ہو گئے اور اس کی آواز اب ڈول جیسی سرگوشی اور ہنسی میں بدلنے لگی۔ مانور نے خوف کے مارے تیزی سے گھر کے صحن میں دوڑ لگائی، لیکن ڈول کی سرگوشی کی ہنسی ہر طرف سے آ رہی تھی، جیسے کہ ڈول نے ہر کونا، ہر دیوار اور ہر سایہ پر اپنا قبضہ کر لیا ہو۔ ڈول نے دھیمی آواز میں کہا، تم کہیں نہیں جا سکتی، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ مانور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز ڈول کی ہنسی میں بدل رہی تھی۔ مانور نے ڈول کو آخرکار پکڑ کر صحن میں بھر پھینک دیا اور ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ اگلے دن سے مانور نے کبھی بھی لیبوبو ڈول نہیں خریدا۔ نہ اس نے کبھی اس ڈول کی ویڈیو دیکھی، نہ کبھی اس کے بارے میں کچھ سنا، لیکن دل کے اندر وہ جانتی تھی کہ ڈول کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور اسے ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ رات کے وقت کبھی کبھی اسے لگتا کہ ڈول کی ہلکی ہنسی اور چمکتی آنکھیں اس کے خوابوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور مانور سمجھ گئی کہ یہ خوف ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہ گیا ہے۔